اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، محبوب کبریا ہیں، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے آخری نبی ہیں۔ جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتے ہیں اور جا کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا نبی اللہ، اور یوں عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ہیں، باہر کھڑے ہیں، اگر اجازت ہو تو وہ اندر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو ان سے کہ اجازت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، آپ پہلی ہستی ہے جن کو میں سلام کر رہا ہوں، اور آپ پہلی ہستی ہیں کہ میں اجازت لے کر آپ کے پاس داخل ہو رہا ہوں، حاضر ہو رہا ہوں۔ میں نے اب تک کسی کو سلام نہیں کیا اور نہ میں کسی سے اجازت لے کر گیا۔ آپ پہلی ہستی ہیں کہ آپ کو میں سلام کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت لے کر آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس اور یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب سے پوچھو، آنا چاہیں وہ آئیں، رہنا چاہیں تو وہ رہیں، ان کی مرضی پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے بات کی کہ جبرائیل تم کہو تمہارا کیا خیال ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام سے، جو ملک الموت ہے، موت کے فرشتے ہیں، کہ جاؤ اللہ کے پاس اور جا کر پوچھو کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ کو اگر فکر ہوئی تو امت کی فکر ہے۔ ہر آدمی کو اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے خاندان والوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت میں نہ اپنے بچوں کی فکر ہے نہ اپنی فکر ہے، اگر فکر ہے تو امت کی فکر ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ یہ امت جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ بے وفائی کی ہے، قدم قدم پر ان کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، ان کے سنت کے خلاف چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایسے نبی قربان ہوں، ان پر کروڑوں جان، لاکھوں کروڑوں درود ان پر، لاکھوں کروڑوں درود۔ ایسے پیارے نبی کہ آخری وقت میں اگر فکر ہے تو امت کی فکر ہے۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو میرے محبوب سے ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دیکھیے کیسے پیارے نبی ہے کہ آخری وقت میں امت کی فکر کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، جب میدان حشر برپا ہوگا، میدان حشر برپا ہوگا اور دوزخ کو کئی ملین فرشتے لے کر آئیں گے میدان حشر میں، کئی ملین فرشتے، اور وہ چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، اور فرشتوں کے ہاتھوں سے چھوٹنا چاہ رہی ہوگی، تو اس وقت سب
سب انسانوں کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی. انسانوں کو نہیں بلکہ جو خاص اللہ کے خاص بندے ہیں انبیاء علیہ السلام، ان سب کو بھی اپنی فکر ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام ہوں، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں، سب کو اپنی اپنی فکر، اور سب کہہ رہے ہوں گے، سب اپنی فکر کر رہے ہوں گے، ربی نفسی، اللہ مجھے بچا، اللہ مجھے بچا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے ہیں، لیکن اپنی اپنی فکر ہے. حضرت ابراہیم کو اپنی فکر، بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو اپنی فکر ہے. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام باپ بیٹے ہیں، جی اپنی فکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں باپ بیٹے ہیں، ہر ایک کو اپنی فکر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں باپ بیٹے ہیں، لیکن دونوں کو اپنی اپنی فکر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام دونوں باپ بیٹے ہیں، لیکن دونوں کو اپنی اپنی فکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام دونوں باپ بیٹے ہیں، لیکن اپنی اپنی فکر ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام دونوں باپ بیٹے ہیں، لیکن دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہے، ربی نفسی ربی نفسی، اللہ مجھے بچا، اللہ مجھے بچا. حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام، ربی نفسی ربی نفسی. گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام، سب پیغمبر، ان کو بھی اپنی اپنی فکر ہے، ربی نفسی، اللہ مجھے بچا، اللہ. اسی درمیان میں ایک آواز آئے گی، ربی امتی ربی امتی ربی امتی. سب لوگوں کی نگاہیں، سب لوگوں کی نظریں اس آواز کی طرف ہوگی. یہ کون شخص ہے، کون ہے، یہ کون ہے؟ سب کو اپنی اپنی فکر ہے آج، اور ان کو امت کی فکر ہے، یہ کون ہے؟ تو سب لوگ نظریں اٹھا کر دیکھیں گے امام الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کو فکر ہے تو امت کی فکر ہے. اس نازک وقت میں فکر ہے تو امت کی فکر ہے. اے اللہ میری امت کو بچا، اے اللہ میری امت کو بچا. ایسے نازک وقت میں بھی ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر ہے. جی میرے بھائیوں، بزرگوں، آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہم اس نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، ان کی سنتوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، ان کی سنتوں کے خلاف اپنی بیاہ شادیاں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ وفاداری نہیں ہے، بے وفائی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، میری آپ کی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، ان کی سنت کی پیروی کرنے میں ہے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے. ایسے پیارے نبی جن کو ایسے نازک وقت میں اگر فکر ہے تو امت کی فکر ہے. ہم نے ان کی بے وفائی کا کیا ثبوت دیا ہے؟ ہمارا دن کہیں اور ہوتا ہے، ہماری رات کہیں اور ہوتی ہے، ان کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس لیے توبہ کرے، اگر کامیاب ہونا چاہیں دنیا میں اور آخرت میں، کامیاب ہونا چاہیں توبہ کریں، توبہ کریں. اللہ غفور الرحیم ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اس مجلس میں توبہ کریں، یا اللہ سچے دل سے توبہ کرو. دیکھو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں. وہ غفور الرحیم ہے،
وہ غفور الرحیم ہے. بس سچے دل سے کہو اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. اگر حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ اگر کسی نے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر کر کے اس خلا کو بھر دیا اور پھر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور یوں کہا کہ اللہ میری توبہ، بس اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. آج توبہ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.